بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 17 ہے۔ احرام کی تمام تفصیلات مکمل بیان کر دی گئی ہیں۔ عمرہ ہو یا حج ہو تو احرام کے بعد دوسرا عمل وہ طواف ہے۔ تو طواف کا لغوی معنی، لغت میں طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو، کسی چیز کے ارد گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ اور طواف کا شرعی معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد 4 چکر لگانے کا نام، کم سے کم 4 چکر لگانے کا نام طواف ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 چکر لگانے کا نام۔ جو ہم بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں تو اس گھومنے میں ایک گھومنے کو چکر کہتے ہیں، 7 مرتبہ گھومنے کو ایک طواف کہتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ 2 طواف کرتے ہیں تو وہ آگے کہتے ہیں ہم نے 14 طواف کر لیے، جبکہ وہ طواف 2 ہی ہوتے ہیں، چکر 14 ہوتے ہیں، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ اس کے بعد طواف کی قسمیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ طواف کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طواف قدوم۔ طواف قدوم کا مطلب یہ ہے کہ آتے ہی بیت اللہ میں ایک طواف کرنا۔ اب جو لوگ حج کریں گے، حج افراد کریں گے، حج تمتع کریں گے، یعنی ایک احرام کے ساتھ ایک سفر میں حج اور عمرہ کریں گے، یا ایک احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کریں گے، یا صرف عمرہ کریں گے، تو ان کے لیے یہ طواف قدوم نہیں ہے، کیونکہ ان کا آلریڈی جو ہے وہ عمرے کا طواف ہونا ہی ہونا ہے۔ طواف کی دوسری قسم ہے طواف زیارت۔ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، 3 ارکان ہیں، ایک بڑا رکن طواف زیارت ہے، اور طواف زیارت کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ اور طواف زیارت کا جو وقت ہے یہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اور اس دوران اگر کوئی آدمی نفل یا طواف وداع یا مطلق طواف کی نیت سے بھی اگر طواف کرے گا تو اس کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ جیسے رمضان میں کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو رمضان میں اگر وہ روزہ نفلی روزہ بھی رکھے گا تو وہ فرض ہی ادا ہوگا، کیونکہ رمضان کے 30 روزوں میں 30 فرض روزے ہی ادا ہوں گے۔ تو یہاں پر 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کا وقت ہے، اور سب سے افضل یہ ہے اور اس طواف زیارت کا مسنون وقت 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق، یہ 3 کام کرنے کے بعد ہے۔ اور طواف زیارت کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اسے پہلے دن کریں، اور اگر کسی آدمی نے 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو طواف نہیں کیا یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا، تو یہ آدمی اب غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت اس کا ختم ہو گیا، یہ نہیں کر سکتا، اب اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اور طواف بھی اس کے اوپر فرض رہے گا۔ اور جب یہ طواف زیارت نہیں کرے گا اپنی بیوی سے جا کر نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ حقیقی طور پر حلال نہیں ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی حج کے مناسک سیکھ کر نہیں جائے گا تو طواف زیارت کیے بغیر ہی اگر وہ آ جائے گا کہ منا اور عرفات اور رمی اور حلق کر کے وہ سمجھے کہ عمرے کی طرح میں حلال ہو گیا ہوں، اب مجھے کہیں جانا نہیں ہے، اور اس بھولے میں وہ واپس اپنے خیموں میں چلا جائے اور پھر اسے کوئی بتائے نہ، اور وہ 3 دن وہاں بیٹھ کے رمی کرتا رہے، تو اس کا طواف زیارت رہ جائے گا۔ تیسری قسم ہے طواف وداع۔ طواف وداع کا مطلب یعنی الوداعی طواف، یعنی مکہ مکرمہ سے واپسی جب جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ طواف کیا جاتا ہے۔ اور یہ طواف حج قران، حج تمتع اور حج افراد، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ واپسی میں جانے سے پہلے کوئی بھی طواف کریں گے اسے طواف الوداع کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے مدینہ چلے گئے، اب انہوں نے حج کر کے واپسی جدہ سے ہوگی تو وہ حج کے بعد ایک طواف ضرور کریں، الوداعی طواف۔ اور جو لوگ مکہ سے مدینہ آئیں گے تو وہ مکہ میں طواف کر کے پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف آئیں۔ چوتھا ہے طواف عمرہ، یعنی عمرے کا فرض اور رکن ہے، اور یہ احرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ طواف، یعنی عمرہ کسے کہتے ہیں؟ احرام باندھنا اور دوسرے نمبر پہ طواف کرنا۔ 5واں طواف ہے طواف نظر، یعنی منت ماننا۔ کسی آدمی نے منت مانی کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں طواف کروں گا، تو اسے طواف نظر کہتے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ طواف تحیہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ جیسے آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھتا ہے۔ تو ایک آدمی جب بھی مسجد حرام میں داخل ہو
تو بہتر اور افضل ہے کہ وہ طواف کر لے. اسے کہتے ہیں تحیۃ الطواف، یعنی کہ داخل ہوتے ہی مسجد حرام کا جو بڑا رکن ہے وہ طواف ہے، تو اس نے طواف کر لیا. اور 7ویں نمبر پر طواف تطوع ہے، نفلی طواف جسے کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں عمرے شمار کرتے ہیں، میں نے 10 عمرے کیے، میں نے 12 کیے، 15 کیے، 20 کیے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سب سے افضل عمل مکہ مکرمہ میں جا کر طواف کرنا ہے، عمرے کرنا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ طواف کرنا سب سے افضل ہے. اب ایک آدمی اگر عمرہ کرنے جائے گا، مسجد عائشہ جائے گا، وہاں سے احرام باندھے گا، پھر آئے گا، طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، پھر حلق کرے گا، تھکاوٹ اس کی علیحدہ. اور ایک آدمی وہ ہے اس نے اتنی دیر میں 3 طواف کر لیے، 4 طواف کر لیے، تو یہ 4 طواف کرنے والا اس عمرے والے سے افضل ہے، کیونکہ طواف کرنا افضل ہے عمرہ کرنے سے.